ادھوری سانس۔ علیزہ کی زندگی میں سکون تھا، محبت تھی، ہنسی تھی، خواب تھے۔ وہ ہر صبح حازم کے لیے ناشتہ بناتی اور اس کے لیے ایک اللہ حافظ پر سارا دن مسکراتی رہتی۔ حازم اس کی دنیا تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ اس کی محبت ہمیشہ ساتھ رہے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ چند دنوں سے حازم کا رویہ بدلنے لگا۔ فون پر دیر تک باتیں، آنکھوں میں تھکن اور باتوں میں وہ پرانی محبت نہیں رہی۔ ایک دن علیزہ نے اس کا بیگ صاف کرتے ہوئے ایک تصویر دیکھی، ایک اجنبی عورت کی۔ پیچھے لکھا تھا، میری زندگی تم سے ہے۔ علیزہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ شام کو جب حازم گھر آیا، اس نے وہ تصویر سامنے رکھ دی۔ یہ کون ہے حازم؟ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے نظریں جھکا کر کہا، میں تمہیں سچ نہیں بتا سکتا علیزہ، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر جیسے وقت تھم گیا، علیزہ کے آنسو نکلنے لگے، سانس رک گئی۔ اگلی صبح حازم چلا گیا اور علیزہ ایک خالی گھر میں رہ گئی، اپنے خوابوں کے ساتھ۔ کچھ دن بعد اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی، شاید یہ بچہ میری زندگی کی وجہ بنے۔ مگر ہر دن اس کے اندر کا سکون کم ہوتا گیا۔ خالی راتیں، خاموش دیواریں اور یادوں کی وہ تصویر، سب اس کے دل کو کاٹتی رہیں۔ آخر وہ دن آیا جب اس کے بچے کی پیدائش ہوئی۔ ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں بچہ رکھا۔ علیزہ نے کمزور ہاتھوں سے چہرہ چھوا، لبوں پر مسکراہٹ آئی اور وہ پھر مسکرا کر ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ کمرے میں ایک خاموشی پھیل گئی، صرف بچے کی ہلکی سی رونے کی آواز باقی تھی اور دیواروں پر لگی علیزہ اور حازم کی تصویر جسے کہہ رہی تھی، محبت جب دھوکہ بن جائے تو دل نہیں، سانسیں بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ سالوں بعد وقت گزرتا گیا مگر کہانی ختم نہیں ہوئی۔ علیزہ کا بیٹا ریحان نانی کے پاس پلا۔ نانی اکثر کہتی، تمہاری ماں فرشتہ تھی بیٹا، مگر قسمت ظالم تھی۔ ریحان کے دل میں ہمیشہ ایک سوال رہتا، میری ماں اکیلی کیوں مری؟ میرے باپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جب وہ بڑا ہوا اس نے ماں کی ڈائری میں سب پڑھ لیا، وہ درد، وہ دھوکہ، وہ آخری۔ پھر اس نے فیصلہ کیا وہ اپنے باپ سے ایک بار ضرور ملے گا۔ آخری ملاقات۔ ریحان نے حازم کے آفس میں پتہ لگایا۔ اب وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا مگر چہرے پر ایک خالی پن تھا۔ ریحان اندر گیا۔ آپ حازم احمد نے؟ ہاں، تم کون ہو؟ ریحان نے آہستہ سے کہا، میں علیزہ کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی حازم جیسے جم گیا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تیرنے لگا۔ ریحان نے جیب سے ماں کی تصویر نکالی، یہ وہ عورت ہے جسے آپ نے توڑا اور یہ وہ بچہ ہے جس کے ٹوٹنے کے بعد بھی جیتا رہا۔ آپ کے لیے اب صرف یادیں باقی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ حازم کے ہاتھ میں تصویر رہ گئی اور آنکھوں میں آنسو۔ علیزہ سچ تھی مگر میں نے تمہیں کھو کر سب کچھ کھو دیا۔ ریحان آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، امی میں نے بدلہ نہیں لیا، میں بس آپ کو سکون دینا چاہتا تھا۔ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔